چھٹا اصول واقعات بیان کرنا. چنانچہ واقعات سن کے انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے اور عمل کا بھی جی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اس لیے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، اتنے واقعات جو بتائے گئے تو یہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں تھے، سبق سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو بچوں کو بھی واقعات سے جلدی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو واقعات سنایا کریں. قصص النبیین میں سے پڑھ کے واقعات سنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ، جنت جہنم کی تفصیلات، یہ ساری سنائیں ان کو. بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں. یاد ہے اس عاجز کو کہ سیف اللہ بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال کی عمر ہوگی. تو ایک مرتبہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس کے سامنے جنت کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کیا. ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے اللہ کا دیدار ہوگا. جب کوئی 15-20 منٹ میں نے جنت کا مضمون اس کے سامنے کھولا تو یہ بچہ اتنا مطمئن ہوا کہ سن کے مجھے کہتا ہے کہ ابو جی چلیں جنت میں. تو دیکھیے کہ ابھی بچے کے سامنے بات کی اور ابھی اس کا جنت میں جانے کو دل کر رہا ہے. تو واقعات بیان کرنا یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے ایک انتہائی بہترین اصول ہے. مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک آدمی برس کا مریض تھا، دوسرا آدمی گنجا تھا اور تیسرا آدمی اندھا تھا. پریشان زندگی گزار رہے تھے. ایک شخص برس والے مریض کے پاس آیا اور کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، برس کا مریض ہوں، لوگ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ میرا کاروبار چلتا ہے. اس آدمی نے دعا دی، برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو اونٹنی عطا کی. اتنی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا. دوسرے بندے کے پاس گیا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا سر پہ بال نہیں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا. اس نے دعا دی، اللہ نے خوبصورت بال بھی عطا کر دیے اور ایک گائے بھی عطا کر دی. گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا. تیسرے کے پاس گیا، اندھے سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میاں لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا. ٹھوکریں کھاتا ہوں، در در کے دھکے، لوگوں سے ٹکڑے مانگتا ہوں، یہ بھی میری کوئی زندگی ہے. اس نے دعا دی، اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی اور ایک بکری دی، اور بکری اتنی بڑھی اس کی نسل کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے. اب محلات بنا لیے، حشم و خدم ہیں، لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، کھانے ہیں، مزے ہیں، بہاریں ہیں. جب یہ لوگ نعمتوں کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ بندہ پہلے کے پاس آیا، میں محتاج ہوں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، مجھے اللہ کے نام پہ دے دیں. اس کو بڑا غصہ آیا، تم نے یہ کیسے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا، میرا دادا امیر، فلاں امیر، چلے جاؤ یہاں سے. اس نے جھڑک کے وہاں سے نکال دیا. جب یہ آنے لگا تو اس نے کہا اچھا میاں جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے. لو وہ پھر برس کا مریض بن گیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ سارے جانور اس کے مر گئے. دوسرے کے پاس گیا یہ آدمی، اس کو کہا کہ بھئی محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج تو بہت کچھ ہے. اس نے کہا خبردار جو تم نے بات کی، مفت کا مال نہیں میرے پاس آیا ہوا، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں تو اتنا اچھا بزنس مین ہوں، فلاں ڈیل کی تھی کہ مجھے اتنا ملا.
فلاں ڈیل کی تو مجھے اتنا پروفٹ ہوا، یہ خون پسینے کی کمائی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا میاں ناراض نہ ہو، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کرے۔ لو پھر یہ گنجا بن گیا اور اس کی جتنی گائیں تھیں سب ہلاک ہو گئی۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو کہا محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو، ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا میرے بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، میں تو ٹھوکریں کھاتا تھا، ٹکڑے مانگ مانگ کر لوگوں سے لیتا تھا، کسی اللہ کے بندے نے دعا دی، اللہ نے بینائی بھی دے دی، اور اتنی بکریاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی، آج اس اللہ کے نام پہ تم مانگنے کے لیے آئے ہو۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں جتنی بکریاں ہیں جتنی چاہو اللہ کے نام پر لے لو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے، اللہ نے نعمتیں واپس چھین لی، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ آدمی پوری زندگی ناز و نعمت کے اندر پلتا رہا۔ اب اگر بچے کو یہ واقعہ سنائیں اور پھر اس کو بتائیں کہ جو اللہ ہمیں یہ نعمتیں دیتا ہے ہمیں اس کے نام پر خرچ کرنا چاہیے، تو بچے کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ امی سب کچھ خرچ کر دیجیے۔ اس طرح انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے واقعات سنا کر اس سے نتیجہ نکالا کریں اور پھر بچے کو سکھایا کریں کہ یہ ہونا چاہیے، تو بچے پر پھر ایسی بات جلدی اثر کرتی ہے، یہ بات اس کے ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔